اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے فرائض پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ اسلام تنہا وہ دین ہے سارے ادیان عالم میں، پوری دنیا کے مذاہب میں، کہ جو انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دولت عقل سے نوازا ہے، جو شعور تمہیں دیا ہے، اس عقل اور شعور کو استعمال کرو، حقائق کائنات کا پتہ لگاؤ، حقانیت اور سچائی کا پتہ لگاؤ، اور جو کر رہے ہو اس کے بارے میں اپنے عقل و شعور کو ایکٹیو رکھو، اس لیے کہ دنیا کے دیگر مذاہب اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ انسان مذہبی معاملات میں اپنی عقل کو استعمال کرے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے جو کہا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دو، عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے، آپ عقل استعمال نہیں کر سکتے، جو کہا جا رہا ہے اسے آنکھ بند کر کے مان لیا جائے۔ مگر اسلام کہتا ہے نہیں، جو حقائق ہم نے پیش کیے ہیں اس میں غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، تدبر کرو، تفکر کرو، اس لیے کہ فرق ہے دیگر مذاہب میں اور اسلام میں۔ ہندوازم ہو، عیسائیوں کا مذہب ہو یا یہودیوں کا مذہب ہو، کوئی بھی سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت دیتا ہے، اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ تاکید کرتا ہے، اور اتنی تاکید کہ جہاں عقیدہ رکھنا ہے وہاں عقل کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ در حقیقت فرق کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے جوہر عقل سے نوازا ہے، تو ہمیں یہ عقل یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دے کر اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی جس چیز پر بھی کائنات میں لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، جس چیز کو بھی آپ مخلوق کہہ سکتے ہیں، آسمان ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، سورج ہو، دریا، جو چیز بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی، جو چیز بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق سے افضل انسان کو بنایا۔ ہم جیسے یہ شکل و صورت والا آدمی، ہم جس صنف انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے اشرف المخلوقات۔ ذرا میرے جوان اس بات کو غور سے سنیں گے، میری گفتگو پہ توجہ رہے گی
تو انسان کو اللہ نے بنایا اشرف مخلوقات. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جوہر عقل سے نوازا ہے. انسان کا امتیاز پوری کائنات میں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صاحب عقل بنایا ہے. تو عزیزوں، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ مذہب اسلام عقل کو استعمال کرنے کی اتنی تاکید کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جس چیز کے ذریعے اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہو، ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کے ذریعے افضل بنایا ہو اسی کے سوچنے سمجھنے پہ پابندی لگا دے. ہو نہیں سکتا کہ جس عقل کے ذریعے ہمیں ممتاز بنایا، سب سے اشرف بنایا، اسی کا دروازہ ہم پہ بند کر دے. یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے کہا کہ عقل کو استعمال کرو. اور پورے ادیان عالم میں دین اسلام واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو، شعور کو استعمال کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. کائنات کا ذرہ ذرہ وجود الہی کا پتہ دیتا ہے. دیگر جگہوں پہ یہ اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیے دیگر مذاہب میں کیا ہے. آئیے عیسائیت کی طرف. عیسائیت کہتی ہے کہ جو ہم تمہیں فیڈ کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، اسے مان لو آنکھ بند کر کے. عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ بہت سے افراد کہ جب یہ سارے علوم جو آج دنیا میں ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا، سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے سے نکلے ہیں. علوم آل محمد کا صدقہ ہے. ان تھیوریز کی بنیاد پہ ہے جو معصومین نے دی. میں انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا کبھی. اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ امام کی ایک تھیوری کے مطابق سب سے پہلے دنیا کی کامیاب ترین دوربین بنانے کے بعد جب گیلیلیو نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کائنات اس نظام شمسی میں ہماری یہ زمین جو ہے یہ دیگر سیاروں کے ساتھ سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا. 1600 سال تک ارسطو کے نظریے کے مطابق ساری دنیا یہ مانتی تھی کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اور سارے سیارے حتیٰ کہ سورج چاند سب زمین کا طواف کرتے ہیں. یہ نظریہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 200 سال پہلے ارسطو نے پیش کیا. 16ویں صدی تک یعنی 18 صدیوں تک دنیا یہ مانتی رہی کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. مگر جب دانشمند گیلیلیو نے یہ ثابت کیا کہ زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ اس نظام شمسی میں سورج کے گرد دیگر سیاروں کے ساتھ طواف کرتی ہے. علمی نظریہ ہے، سائنٹیفک نظریہ ہے، عقل تسلیم کرتی ہے، دلیل ہے اس کے اوپر. مگر اب آپ کو تاریخ کا وہ باب معلوم ہوگا. جب اس نے یہ بات رکھی تو کلیسا جس کے پاس عیسائیت کا ٹھیکیدار ادارہ، مرکز علم عیسائیت کا، اس نے گیلیلیو کو ایک سزا سنائی. کہا کہ یا تو اپنے اس علمی نظریے کا انکار کر، توبہ کر کے ایسا غلط ہے جو میں نے کہا، جسے آج سارے انسانوں کی عقل مانتی ہے. اسی نظریے کو جب پہلے پیش کیا گیا تو کلیسا نے یہ سزا سنائی چرچ نے کہ یا تو اس نظریے سے توبہ کر وگرنہ تجھے زندہ جلا دیا جائے گا. موت کی سزا. انہوں نے موت کی سزا کیوں دی گیلیلیو کو جانتے ہیں آپ؟ اس کی ایک وجہ ہے، انہیں کیا لینا دینا ایک سائنٹیفک نظریے سے، مگر عقل کو استعمال کیا. اس نے دلیل دی، کئی ثبوت پیش کیے، مگر کہا نہیں ہم نہیں سننا چاہتے، یا تو سزا دی جائے گی یا توبہ کر. کہ میں نے غلط کہا ہے. کیوں کیا یہ؟ اس لیے کہ عیسائیت کا ایک مذہبی عقیدہ ہے. توجہ میرے جوانوں کی، عیسائیت کا ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ زمین پورے کائنات میں، اس پورے سولر سسٹم میں، اس مرکز اور پوائنٹ کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے، اس سیارے اور اس پلانٹ کا نام ہے جس پہ اللہ کا خلیفہ آیا. انسان اللہ کا خلیفہ ہے. جس پہ اللہ کا خلیفہ آیا، حضرت عیسیٰ آئے، انبیاء آئے، ان کا ایک غلط عقیدہ یہ ہے، یہاں تک بات صحیح ہے
کہ زمین وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا خلیفہ آیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں تک بات صحیح ہے، یہاں سے غلط ہے۔ انہوں نے کہا جب یہاں اللہ کا خلیفہ آیا تو پوری کائنات کے جتنے سیارے ہیں انہیں زمین کا طواف کرنا چاہیے، زمین کو کسی کا طواف نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے، وجہ بتا رہا ہوں کیوں سزا دی۔ انہوں نے کہا زمین کو کسی کا چکر نہیں لگانا چاہیے، زمین کا چکر سورج چاند ستارے سارے سیاروں کو لگانا چاہیے۔ اب گیلیلیو کے نظریے نے اس عقیدے کو باطل ثابت کر دیا، اس لیے کہا عقل استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یا تو اس کا انکار کر ورنہ موت کی سزا دی جائے گی۔ بس عزیزوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پابندی کیوں لگاتے ہیں، اسلام اجازت کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام خالق عقل کا مذہب ہے، وہ جانتا ہے کہ جب عقل استعمال کی جائے گی، باطل مذہب یہ جانتے ہیں جب عقل استعمال کی جائے گی تو نتیجتاً ان کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اسلام جانتا ہے کہ جب بھی صحیح عقل استعمال کی جائے گی دنیا اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اسلام اپنی حقانیت کو جانتا ہے، یعنی عقل اگر استعمال کر کے جب بھی صحیح نتیجے نکالے جائیں گے انسان اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرے گا۔ اسلام کے پاس ایک بھی نظریہ اور اصول ایسا نہیں ہے جو عقل کے برخلاف ہو، جو شعور انسانی کے برخلاف ہو۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین عقل ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کی توحید کو بھی ماننا ہے تو عقل کی روشنی میں مانو، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اب میرے عزیز و جوانو یہاں سے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، گفتگو جاری رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان اگر مذہب کا پابند بن جاتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل ہوگا اگر ہم دیندار بن جائیں؟ ہمارے سماج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم مذہبی معاملات میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ہے اگر انسان مذہب کو سمجھ کر اختیار کرے، اس پہ عمل کرے؟ یہ حرام و حلال کیا ہے؟ ایک انسان جانتا ہے، دین کہتے ہیں قانون کے اس مجموعے کو، کہا گیا نا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، یہ دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں قانون کے اس مجموعے کو جس میں رنگ اعتقادی پایا جاتا ہو، یعنی جو عقیدے کی روشنی میں ہو۔ ذرا سے میرے بچے غور کر لیں گے اس بات پر، ایسا قانون جسے ہم عقیدے کے ساتھ قبول کریں وہ دین کہلاتا ہے۔ ہر مذہب کوئی نہ کوئی اصول پیش کرتا ہے، جینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے۔ اسلام بھی ایک دین ہے جو ہم عقیدے کے ساتھ قبول کرتے ہیں، تو یہ قانون کا نام ہے، اسلام قانون ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، اسلام قانون زندگی کا نام ہے۔ اس میں اور ملکی قانون میں فرق کیا ہے؟ ملک جس میں ہم رہتے ہیں، کنٹری، اس کا بھی ایک قانون ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ بھی قانون ہے ملک کا، شریعت کا بھی قانون ہے، لیکن قانون شریعت میں اور ملک کے قانون میں فرق کیا ہے؟ ملک کا قانون ہم ایک شہری کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، دین کے قانون کو ہم عقیدے کی روشنی میں قبول کرتے ہیں، فرق بس اتنا۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ملک کے قانون کا بھی خیال رکھیں، شریعت کے قانون کا بھی خیال رکھیں، فرق کوئی نہیں، وہ بھی قانون یہ بھی قانون۔ اس لیے کہ ایک مرد مسلمان جو اسلام کو سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا تلاش نہیں کر سکتے، کوئی قدم ایسا نہیں ہے، ہماری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو اسلامی احکام کے دائرے سے باہر ہو۔ اگر ہم نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے لیے شریعت کا حکم موجود نہیں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں بات کو اپنی مرحلہ وار ہی آگے بڑھاؤں گا۔ ہم جب مسلمان ہو گئے تو اب ہماری زندگی کا کوئی کام احکام دین کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔
اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر قدم پہ سوچ لیں کہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے حکم شریعت کیا ہے. بچوں، ہم اس طرح دین کے بارے میں کم سوچتے ہیں. دین ہے قانون کا نام. قانون بھی کس کا؟ اللہ کا، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات، اس کا قانون. کتنا ضروری ہے اس پہ عمل کرنا. ہم اس شکل کو جب ہمارے سامنے کہا جاتا ہے، مذہب کہتا ہے ایک چیز واجب ہے، ایک حرام ہے، تو ہم اس زاویے سے نہیں سوچتے. ذرا سا میرے جوان اس بات کو، یہ حرام اور واجب کیا ہے، مستحب اور مکروہ کیا ہے، سنیے گا. ایک ایسا آرڈر جس میں اتنی سختی پائی جاتی ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے ہر حال میں کرے، اسے واجب کہتے ہیں. اسلام کا ایسا قانون، ایسا آرڈر جس میں اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اسے ہم ہر حال میں کریں، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، اسے واجب کہتے ہیں. ایک ایسا آرڈر جس میں اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایک کام سے ہر حالت میں بچیں، کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اسے حرام کہتے ہیں. فلسفہ سمجھ رہے ہیں؟ آرڈر اور قانون کی سب سے بڑی شکل ہے واجب اور حرام. ایسا کام جسے اللہ چاہتا ہے ہم ہر حالت میں کریں، نہیں کریں گے تو گنہگار، اسے واجب کہتے ہیں. ایک ایسا کام جس سے اللہ چاہتا ہے ہم بچیں ہر حال میں، اگر نہیں بچیں گے تو گنہگار، اسے حرام کہتے ہیں. یہ مرحلہ قانون کا بالا تر ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آتے ہیں واجب، مستحبات اور مکروہات. ایک ایسا کام جسے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ کرے، جیسے واجب کو کروانا چاہتا ہے، واجب کو اگر چھوڑا تو گنہگار. ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن اگر نہ کر پائے تو واجب کو چھوڑنے کی طرح گنہگار نہیں ہوں گے، اسے مستحب کہتے ہیں، جسے آپ سنت کا لفظ بھی لیتے ہیں. مستحب بات جو ہے وہ مرحلہ قانون کا جہاں اتنی سختی نہیں، کرو انسان بڑا اچھا ہے، اللہ چاہتا ہے کرو مستحب کام کو، لیکن نہ کر پائے تو ترک واجب کی طرح گنہگار نہیں. مکروہ وہ ہے جس میں اللہ چاہتا ہے ہم بچیں، لیکن اگر نہ بچ پائے تو حرام کی طرح گنہگار نہیں ہوں گے. ذرا سی توجہ انشاءاللہ. اب یہ 4 شکلیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، ایک 5ویں شکل بھی ہے. یاد رکھیے گا، کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جس کے لیے شریعت کا حکم نہ ہو. 5واں حکم کیا ہے؟ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، مباح. لفظ مباح کا مطلب کیا ہے شریعت میں؟ یعنی عام حالت میں شریعت کہتی ہے کہ یہ کام آپ کے لیے مباح ہے، یعنی آپ کی مرضی پر کام کرتا ہے، کرو نہ کرے، نہ واجب، نہ حرام، نہ مکروہ، نہ مستحب، اسے کہتے ہیں مباح. لیکن یہ مباح بھی خود بخود مباح نہیں ہے. مثال، یہاں آپ کے پاس پانی رکھے، یہاں پر عام حالت میں نہ پیوں، شریعت کیا کہتی ہے؟ نہ واجب ہے پینا، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ. آپ کی مرضی پیا نہ پیا، لیکن اس پر بھی حکومت ہے شریعت کی. یہ خود بخود مباح نہیں ہے، شریعت کی حکومت میں ہے. لیکن شریعت میں مباح ہوا ہے تو مباح، اس لیے کہ شریعت اگر حالات بدل جائے تو اپنا حکم بدل دیتی ہے. کیسے؟ سنیے گا. اگر میری بولتے حالت ایسی ہو گئی کہ اب میری جان کا بچنا کسی گلاس بھر پانی پہ ٹکا ہو، تو شریعت یہ نہیں کہتی مولانا آپ کی مرضی پی یا نہ پیے. اب کہتی ہے اب واجب ہے اس پانی کو پینا، واجب ہے کہ پانی پی کے اپنی جان بچا. ابھی مباح تو میری مرضی ہوتی ہے، شریعت کہتی نہیں، اب واجب ہے اسے پی کے جان بچاؤ، نہیں پیا تو تم ہو جائے، مرو تو حرام موت مرو گے. یہی طریقہ ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے مباح، لیکن باہر کو انسان یا جانور بھی اگر پیاس سے مر رہا ہے اور اس کی جان اسی پانی سے بچائی جا سکتی ہے، اور کہیں کوئی پانی نہیں، تو شریعت کو نہیں کہتی کہ آپ کی مرضی پیو نہ پیو. نہیں، اب شریعت کو حکم نہ گا. شریعت کہے گی کہ اس کی جان بچانا واجب ہے، اب تمہارا بھی پینا حرام ہے. اگر میں پیوں اور میں مر جاؤ تو یہ پینا میرے لیے حرام ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں جس پر شریعت کی حکومت نہ ہو. ایک سرایت
جس کے لیے شریعت کا کوئی آدم کوئی حکم موجود نہ ہو. تمام نسخہ ہے جو پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ شریعت کے کس حکم کے دائرے میں آتا ہے. سچا مسلمان وہ نہیں ہے جو مذہب کی 4 باتوں پر عمل کر لے 40 چھوڑ دے. سچا وہ ہے کہ جو ہر قدم سے پہلے دیکھ لے کہ جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ کس دائرے میں ہے. واجب ہے تو انجام دے, حرام ہے تو اپنے کو بچائے. یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے فیصلہ کرنا. ہم سوچ سکتے ہیں صبح گھر سے باہر قدم نکالنا ہو رہا ہے, اسی میں گھر پر سوچنا ہے کہ دین کیا چاہتا ہے گھر سے نکلنے کے پہلے. اگر آج ہم رزق حلال کمانے جا رہے ہیں, کاروبار کے لیے جا رہے ہیں, تو اسلام ہماری پشت پھٹا کے کہتا ہے شاباش جاؤ, اس لیے کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. شریعت ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے, جہاں تم محنت کرو گے اس محنت کو ہم ثواب دیں گے عبادت کر رہے ہو, تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اب ہماری سمجھ میں آئے تو ہم گھر سے نکلیں, لیکن جب ہم گھر سے آج نکل رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں فلاں صاحب کا حق مارنا, کسی بے گناہ کو ستانا, کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا ہے, آج فلاں صاحب کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اس کا گولا بنا سکے. اس میں رہنے کا سوچو شریعت کیا کہتی ہے, ظلم حرام ہے, کسی کو حق چھیننا حرام ہے. بس عزیزوں جب سمجھتے ہیں حرام ہے تو ایسے لوگ کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھ جائے وہ عبادت گزار ہے, جو نکل جائے وہ شریعت کا باغی ہے. وہ شریعت کا باغی ہے جو گھر سے نکل جائے. اگر معلوم ہو جائے کہ جا رہا ہوں حرام کام کے لیے, آپ مجھے غلط کام کرنا ہے, آپ مجھے کسی کا حق چھیننا ہے, تو شریعت کتنی محترم ہے کہ ہماری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو. مستحب ہے تو انجام کو, مکروہ ہے تو بچنے کی کوشش کرو. اب تمام اس انسان کا ہے جو شریعت کو دین کو اس طرح اپنے لیے لاگو کرو. ایسا نہیں کہا باقی آپ بھی نہیں چلتا مذہب کو. آج میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام اس طرح ہماری زندگی کو تبدیل ہے, مگر ہم اس کو عمل کیوں نہیں کر پاتے. آج ہمارے سماج کی حالت کی ہم سوچتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا دشوار ہے, بڑا سخت ہے, بہت مشکل ہے دین کو بولے گا. عزیزوں ہمیں اللہ کے قانون کو مانا, وہ بھی اپنے اختیار سے, زبردستی نہیں دیں گے. میں نے کہا اس کو آپ کی خدمت میں مذہب میں زبردستی مسلمان نہیں بناتے, لیکن جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اپنے لیے قانون کو مان ہوا. عزیزوں ہم ہمارے قانون کے بھی پابند ہیں, اللہ کے قانون کے بھی پابند ہیں. کتنے عجیب ہے انسان کہ لوگ کے قانون کا اتنا خیال رکھتے ہیں, رکھنا چاہیے کہ اگر ایک ریڈ لائٹ بھی پار کرنا ہو تو پہلے ٹھپک کے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ٹریفک پولیس کا آدمی تو نہیں کھڑا. کتنا سا جب ہوتا ہے ریڈ لائٹ پار کرتے ہیں, کتنے سے پتا میں دلی میں آتا ہوں وہاں دیکھتے دلی میں بھی حالت ہے کہ ریڈ لائٹ لگا رہا کا معاملہ. اگر پروردگار معاف کر دے, اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے, اس کا کرم ہے, ہمیں سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ملک کے قانون کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ملکی قانون کا بھی خیال رکھے, مگر جب ہم ملک کے قانون کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے قانون کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. وہ تو مالک الملک ہے, وہ تو خالق الخلق ہے. عزیزو ایک سامنے کی بات ہے, ہم جری کیوں ہو جاتے ہیں احکام شریعت کے بارے میں؟ کیوں ہم غور نہیں کرتے کہ مذہب یہاں کیا کہہ رہا ہے, شریعت یہاں کیا کہہ رہی؟ اپنے بینکنگ سسٹم میں, اپنے کاروبار میں, اپنے خریدنے بیچنے میں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ شریعت کیا کہہ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لطف و کرم سے ناجائز فائدہ اٹھایا. کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں
ایک گناہ اگر کر بھی لیا تو فوراً ہماری گردن نہیں پکڑی جاتی، فوراً ہماری گردن نہیں. یہ کرم ہے اس کا، ہمیں جری نہیں ہونا چاہیے. یہ کرم ہے اس کا کہ وہ گناہ کے بعد ہماری گردن نہیں پکڑتا. کہ وہ مجبور ہے، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا؟ پکڑ سکتا ہے، ہماری گردن مروڑ سکتا ہے وہ، لیکن نہیں کرتا. یہ اس کا لطف و کرم ہے اور ہم اسی لیے جری ہو جاتے ہیں. اگر ہم جانتے نہ ہوتے تو شاید قانون شریعت کے بارے میں اتنے جری نہ ہوتے. ہم ملک کے قانون کے بارے میں دن رات دیکھتے ہیں. اگر ہم کوئی قانون توڑتے ہیں حکومت کا، آپ گجرات میں رہتے ہیں، ہم یو پی میں رہتے ہیں، ہم اسٹیٹ کے قوانین کا پورا خیال رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں صاحب؟ ہمیں پتا ہے اگر ہم نے ایک بھی جرم کیا تو اگلے 1 گھنٹے میں پولیس گھر گھیر لے گی، تھانہ الرٹ ہو جائے گا. جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی ہی حیثیت سے ایجنسیاں الرٹ ہو جائیں گی. ہوتا ہے نہیں؟ ایک قانون کو، ملک کو توڑتے ہیں تو پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. جانے نہ پائے، بھاگنے نہ پائے، نکلنے نہ پائے. ہوتا ہے یا نہیں؟ ساری ایجنسیاں الرٹ. جتنا بڑا جرم اتنی ایجنسیاں الرٹ. فوٹو پہنچ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، سرحد بارڈر پہ، یہ آدمی نکلنے نہ پائے. اس لیے ہم ملک کے قانون سے ڈرتے ہیں. اللہ چونکہ ہماری گردن نہیں ناپتا، کیا وہ کر نہیں سکتا؟ کر سکتا ہے. وہ چاہے تو ہمیں ہر خطا پہ سزا دے سکتا ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ نہیں دیتا. اللہ کوئی مجبور تھوڑی ہے. وہ چاہے تو ناشتہ صبح کا انہی کو ملے جو نماز صبح پڑھ لیں. کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. دوپہر کا کھانا وہی کھائے بس جو دوپہر کی نماز پڑھ لے. لیکن ہم نماز چھوڑتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا. کیوں سزا نہیں دیتا؟ اب ذرا سا توجہ اس بات کی طرف. وہ مجبور نہیں ہے، وہ حکومتوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. ایک ایک فرمان اہل بیت کا ہمارے لیے مشعل عمل ہے. ہم جن مولا کی ولایت اور اطاعت کا دعویٰ رکھتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات. امیر المومنین کا ارشاد ہے اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات. اکیلے اور تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو. اکیلے میں جب ہو، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی سے بچو. کیوں بچو؟ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاظِرُ هُوَ الْحَاكِمُ. جو دیکھ رہا ہے اسی کو تو فیصلہ کرنا ہے. کس سے چھپ کے گناہ کر رہے ہیں؟ اکیلے میں جو ہم خطا کر رہے ہیں کس سے چھپ رہے ہیں؟ جسے فیصلہ، اس کو کورٹ کچہری کی طرح گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ملک کے قانون میں اگر پکڑے گئے تو ہمارے سسٹم میں کبھی گواہ نہیں ملتے، کبھی وکیل بک جاتے ہیں، کبھی جج بک جاتے ہیں. یہاں بچنے کا چانس ہے، لیکن اسے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ہم گواہی طلب کریں گے قیامت میں، بعض سرکش لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے، جب ہمارا نامہ اعمال آئے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں اکڑ کے کہیں گے یہ میں نے کب کیا ہے، یہ میں نے کہاں کیا ہے. عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی. تو قرآن کون سے گواہوں کو پیش کر رہا ہے؟ کہا اس دن ہم جو گواہی لیں گے وہ تمہارے ہاتھوں سے لیں گے، تمہارے پیروں سے لیں گے، تمہاری آنکھوں سے لیں گے، تمہارے بدن کی کھال سے لیں گے. گواہ کون ہوں گے؟ اللہ کے. اور قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ گنہگار اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں نے کیا کیا. اس دن ہاتھ بولے گا ہمارے خلاف، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، کھال بولے گی. قرآن کہتا ہے یہ انسان ایک بار مچل کے تڑپ کے کہے گا اپنے ہاتھ سے ارے تجھے کیا ہو گیا، میرے خلاف بول رہا ہے. کل تک جو میں کرواتا تھا، جہاں چوری، جہاں ڈکیتی، جہاں غلطی، کل تک میرے اشارے پہ چلتا تھا، اب میرے خلاف بول رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے آواز آئے گی. آج ہمیں بولنے کا حکم اس نے دیا ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی. اللہ کی بارگاہ میں اس نے ہمیں امانت دی. یہ ہاتھ، پیر، آنکھیں اس کی امانت ہے. آج ہمیں یوز کرنے کا اختیار ہے. کل یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہوں گے. اب ذرا سی توجہ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ مجبور بھی نہیں ہے تو ہماری گردن کیوں نہیں ناپتا؟ ہر غلطی کے بعد ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، اگر کوئی ہمارا کچھ بگاڑ لے جس سے ہمارا 100 روپے کا یا 1000 روپے کا نقصان ہو جائے اور ہم اس سے بدلہ نہیں لے پاتے، تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم بد دعا کرتے ہیں
اے میرے پروردگار اس کا بیڑا غرق کر دے، ناس کر دے، کمبخت نے مجھے نقصان پہنچا دیا۔ اس نے جو مجھے نقصان پہنچایا ہے نا، یہ میرے لیے بھی نقصان ہے اور شریعت کو بھی پامال کیا ہے، اس لیے کہ شریعت کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی، وہ بھی حرام ہے نا۔ تو یہ انسان جو کسی کا حق مارتا ہے، یہ ہمارا بھی مجرم ہے، شریعت کا بھی مجرم ہے۔ آپ کی کوئی زمین دبا لے، آپ کی کوئی پراپرٹی دبا لے تو آپ کا بھی مجرم ہے، شریعت کا بھی مجرم ہے، اس لیے کہ شریعت حرام قرار دیتی ہے کسی کا مال مارنا۔ تو ہمارا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ ہم تڑپ کے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ اس نے میرا پلاٹ دبا لیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بس تو ہی دیکھ لے اس کو، بیڑا غرق کر دے، کمبخت کا ناس کر دے۔ ہمارا ظرف یہ۔ اب اگر ہماری دعا ہر قدم پہ قبول ہونے لگے، اگر خدا کریم انسان کو ہر خطا پہ سزا دینے لگے، ہر غلطی کے بعد انسان کا بیڑا غرق کرنے لگے، تو سوچئے صبح سے شام تک ہمارا اپنا بیڑا کتنی بار غرق ہوگا۔ ہم بھی تو خطا کرتے ہیں، ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں، ہم بھی تو نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ رب کریم ہے، یہ کرم ہے اس کا کہ وہ ہر گناہ کے بعد ہمیں سزا نہیں دیتا۔ اب سوال یہ، وہ سزا نہیں دیتا لیکن ملک کا قانون ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ آپ حضرات الحمدللہ یہ وہ مجمع ہے جو دعاؤں سے بہت زیادہ شغف رکھتا ہے، مجھے اس بات کی اطلاع ہے۔ الحمدللہ یہاں ماحول بہت نیک اور بہت پاکیزہ ہے۔ ایک اشارہ کروں گا دعائے کمیل کے صدقے میں، اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، حکومت چھوڑتی نہیں۔ ارے کبھی کوئی کہہ سکتا ہے حکومت سے کہ میں یار آج تو ایک ہی تو غلطی کی ہے، آج تو چھوڑ دو، 10-12 ہو جائے تو سزا دے لینا؟ کہا کسی نے حکومت سے؟ ایک جرم کیا آپ نے، ایک مرڈر کیا، ایک کسی کی پراپرٹی دبائی، پولیس دروازے پہ، جانے نہ پائے، محلہ گھیر لو، ایک خطا پہ یہ فوراً سزا دیتے ہیں۔ وہ ہماری سینکڑوں خطاؤں پہ سزا فوراً نہیں دیتا۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حکومت اس لیے نہیں چھوڑتی کہ حکومت جانتی ہے کہ اگر مجرم جرم کر کے ہمارے دائرہ حکومت سے نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کتنے مجرموں کی لسٹ لیے پھرتی ہے پاکستان کے سامنے، بھیا ہمارا یہ ظالم تمہارے پاس بیٹھا ہے، یہ مجرم ہمارے پاس بیٹھا ہے، یہ داؤد ہمارے پاس، ہمارا مجرم تمہارے کراچی میں بیٹھا، ساری لسٹیں لیے پھرتی۔ کتنے بڑے جرائم کر کے اگر ایک حکومت کے دائرے سے نکل گیا تو پھر حکومت سزا نہیں دے سکتی۔ جرم کر کے آپ، چھوٹا سا جرم ہے، گجرات سے نکل جائیے تو گجرات پولیس آپ کو نہیں پکڑ سکتی۔ بڑا جرم ہے، ہندوستان کی پوری پولیس آپ کے پیچھے لگی ہے، مگر آپ نیپال چلے جائیے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ بنگلہ دیش بھاگ جائیے، آپ پاکستان بھاگ جائیے، کہیں اور بھاگ جائیے، حکومت مجبور ہے، اب آپ کو آسانی سے نہیں پکڑ سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا دائرہ حکومت چھوٹا ہوتا ہے وہ سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ ارے وہ سزا دینے میں جلدی کیوں کرے جس کی حکومت کے دائرے سے فرار ممکن نہیں ہے؟ آئیے دعائے کمیل کی طرف، کیا فرماتے ہیں مولا دعائے کمیل میں؟ ایک فقرہ ہے، الہی لا یمکن الفرار من حکومتک، اے میرے پروردگار تو ایسا حاکم ہے جس کے دائرے حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ جرم کر کے جائے گا کہاں؟ زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد آل محمد۔ اسی لیے اس نے اس آیت کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے آخر میں ارشاد کیا کہ جو اسلام کو قبول کرے گا اس کا دین تو قبول ہوگا، لیکن جو نہیں کرے گا وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسر۔ تم سمجھ رہے ہو تمہاری یہ 70-80-90 سال کی عمر بہت ہے، لیکن لوٹ کے تو ہمارے پاس آنا ہے۔ حکومت کا مجرم بھاگ سکتا ہے مگر ہمارا مجرم نہیں بھاگ سکتا۔ تمہیں قیامت کے دن ہمارے پاس آنا ہے، اور جب یہاں فیصلہ ہوگا سوچنے کی بات۔ ایک انسان کو اس لیے بھی دیدار ہونا چاہیے، میرے جوانوں ذرا خاص طور سے سننا، اس لیے بھی دیدار ہونا چاہیے، مذہبی ہونا چاہیے کہ جو انسان صاحب عقل ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے دین نہیں ہوتا۔ میرا یہ جملہ ذرا سا یاد رکھیے گا، جس انسان کے پاس عقل ہو وہ
بے دین نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عقل کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی. عقل کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی. دو بینک آپ کے یہاں کھل رہے ہیں. ایک بینک کہتا ہے ہمارے پاس 1 لاکھ روپے رکھو گے تو ہم 1 سال بعد تمہیں 1000 روپے دیں گے. دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی. آپ سے کہا جائے یہ بینک آپ کو 1 سال بعد آپ کے 1 لاکھ پہ 1000 روپے دے گا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر ہمارے پاس رکھو گے تو ہم اگلے سال آپ کو 10,000 دیں گے. تو 2-2-4 کی طرح آپ کی عقل کیا کہے گی؟ کون سے بینک میں جائیں گے جہاں فائدہ لمبا ہے، فائدہ زیادہ ہے؟ عقل مند انسان گنہگار نہیں ہوتا، مذہب کا نافرمان اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری اس چند روزہ زندگی کے عمل ہی کے مطابق ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے. جتنا بھی ہمیں یہاں عمل کا موقع مل رہا ہے، جتنا بھی عمل کا پیریڈ ہمیں یہاں مل رہا ہے، اسی کی بیس پر آخرت کا فیصلہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یہاں کی زندگی 100 سال 110 سال اگر مان لی جائے، اول تو 90 سال کے بعد جینا بھی کیا جینا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اگر 100-125 سال کی زندگی مان لی جائے، آج کل تو 60-70 سال ہو رہی ہے، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وہاں خالدین فیہا ابدا، وہاں تا ابد رہنا ہے. جو جنت میں جائیں گے وہ بھی تا ابد رہیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی تا ابد جہنم میں رہیں گے. یہ جنت جہنم کا فیصلہ کس پہ ہونا ہے؟ اس زندگی پہ جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں. یعنی 170 سال کی زندگی میں ہم نے جو کیا ہے اس کی بیس پر آخرت کا فیصلہ. ادھر 60-70 سال، ادھر ابدی زندگی. ایسا نہیں کہ جنہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا وہ اسی دن جل کے مر جائیں گے، نہیں. قرآن کہتا ہے وہ جل کے نہیں مر جائیں گے بلکہ ابد تک جلتے رہیں گے. فبدلنا جلودہم، ہم ان کی کھال کو رینیول کرتے رہیں گے اور وہ جلتی رہے گی، گرتی رہے گی. ابد تک یہ سلسلہ. ابد کسے کہتے ہیں جوانوں؟ ابد کہتے ہیں اس مدت کو، اس پیریڈ کو جس کی کوئی انتہا معلوم نہ ہو. ابد اس پیریڈ کو کہتے ہیں، اس مدت کو کہتے ہیں جس کی کوئی حد معلوم نہ ہو. کیا مطلب؟ آخرت کی زندگی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ہمیں 10,000 سال رہنا ہے. جنت میں ہمیں یا جہنم میں جسے رہنا ہے 10,000 سال جیے گا، 1 لاکھ سال جیے گا، 1 ملین ایئر رہے گا، 2 ملین سال رہے گا، 1 ارب سال رہے گا. یہ نہیں کہہ سکتے آخرت کے لیے کب تک رہنا ہے. جس مدت کا تعین نہ کیا جا سکے اسے ابد کہتے ہیں. ملین ٹریلین سال جہاں نہ کہا جا سکے اسے کہتے ہیں ابد. ابد یعنی جس کی مدت معلوم نہ ہو. تو عقل مند انسان اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ اس کی عقل بتاتی ہے آج اس چند روزہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو تاکہ ہماری آخرت کی زندگی برباد نہ ہو. ایک جوان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہا جائے گا اگر مجھے موت 40 سال کی عمر میں آ جاتی ہے تو احکام شریعت مجھ پہ کب لاگو ہوئے؟ مولانا کے اوپر کب؟ 15 سال کا جب میں ہو گیا. میں 40 سال میں مر جاؤں تو مجھے عمل کرنے کا موقع کتنا ملا شریعت پہ جب سے مجھ پہ احکام واجب ہوئے؟ ذرا سا دھیان. کتنا موقع ملا؟ 15 سے 40 سال کا اگر پیریڈ میں مجھے 25 سال عمل کرنے کا موقع ملا. یہ جو میں نے 25 سال گزارے ہیں اپنی زندگی کے، اسی کی بیس پہ آخرت کا فیصلہ ہونا ہے. اب میں قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں تو 40 سال میں مر گیا تھا، 80-90 سال جیتا تو کچھ کرتا. نہیں، اس سے غرض نہیں اس کو کہ اعمال کا کتنا ڈھیر لائے ہو، اسے غرض اس سے ہے کہ کیسے اطاعت کی ہے. ایک انسان 20 سال کی عمر میں مر جاتا ہے تو اس کا 5 سال کا جو عمل کا پیریڈ ہے اسی کی بیس پہ آخرت کا فیصلہ ہے. ایک آدمی 60 سال میں مرتا ہے تو جس کا یہ عمل کا پیریڈ اسے ملا 45 سال، اسی پہ اس کی آخرت کا فیصلہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا عقل مند آدمی کبھی بے دین نہیں ہوتا، اس لیے کہ چند روزہ زندگی کے لیے کوئی اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے یہ عقل نہیں کہتی. عزیزوں اور جوانوں یاد رکھنا، تقویٰ اور پرہیزگاری نام ہے اس بات کا کہ ہم اپنے دل میں یہ عہد کر لیں کہ جو قدم اٹھائیں گے رضا الہی کے مطابق اٹھائیں گے. اس عہد کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کسے کہتے ہیں سنیے میرے بچوں جوانوں، ایک مل جل کے صلوات پڑھ لیجیے پر محمد آل محمد.
سنی ہوگی تقویٰ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کو متقی ہونا چاہیے، تقویٰ والا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہم مولا کے لیے کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین اور امام المتقین. مولا امام المتقین ہے، با تقویٰ لوگوں کے امام. ہمارے سماج میں خرابی یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تقویٰ کوئی ایسی چیز ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اور یقیناً آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. ہمارے بعض بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ تقویٰ مطلب یہ ہے کہ جس نے 60-70 سال روزے رکھے ہوں وہ متقی کہلا سکتا ہے، جس نے 80-90 سال نمازیں پڑھی ہوں وہ متقی کہلا سکتا ہے، جس کے پاس اعمال کا ڈھیر ہو وہ متقی کہلا سکتا ہے. لیکن تقوی کی تعریف یہ نہیں کہ کس نے کتنا کر رکھا ہے. ایک جوان یہ نہ سوچے کہ میں متقی نہیں بن سکتا. آپ بھی متقی بن سکتے ہیں. تقوی اس چیز کو کہتے ہیں آپ متقی بن سکتے ہیں. ہمارے سماج دیکھیں، میں اپنے علاقے کی، میں یہاں تو پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اپنے علاقے کی بات کروں. آج کل الحمدللہ وہاں بھی مذہبی شوق اور جذبہ بہت ہے. جوانوں سے اب مسجدیں چھلک رہی ہیں. یہ انصاف پسند اور مخلص علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آج مسجدوں میں جوان نظر آ رہے ہیں. مگر مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، اپنے علاقے کا. 25 سال پہلے تقریباً ہماری مسجدیں ویران تھیں. مسجدوں میں لوگ نہیں آتے تھے، خاص طور سے جوان نہیں آتے تھے، چند بوڑھے. ہمارے علاقے میں بہت سارے شہر ہیں جہاں کی مرکزی مسجدیں آج شیعوں کی نہیں ہیں، جبکہ کل شیعوں کی تھی، وہ آج سنیوں کی ہیں. ناگپور، دوسرے شہروں میں مرکزی پوائنٹس پہ ایسی مسجدیں ہیں جو کل ہماری تھی، کاغذات بھی ہمارے ہیں اس کے، لیکن آج ہماری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی نمازی نہیں تھا. جو قوم نمازیں پڑھتی تھی اب وہ ان کی ہو گئی، وہ ہمارے یہاں بیداری نہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دین پہ عمل کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے. ابھی جب ہم ہٹے کٹے ہیں، تکڑے ہیں، طاقت ہے، بازوؤں میں قوت ہے، ابھی دین پہ عمل کرنے کی بات کیا ہے؟ دین تو مرنے کے بعد کام آئے گا نا. تو ابھی ہم مر تھوڑے رہے جو دین پہ عمل کریں. بعض لوگوں کا نظریہ دیداری کے بارے میں یہ ہے کہ دین چونکہ مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے تو ابھی ہم مر تھوڑے رہے جو دین پہ عمل کریں. جب بوڑھے ہو جائیں گے، اپنا کام کر لیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، ساری ذمہ داری، تب جا کے دیکھیں گے مسجد کی طرف. تو مجھے یاد ہے میرے بچپن میں کچھ بوڑھے ٹھیڑے ہی لوگ آتے تھے مسجد میں بیچارے. اچھا، بڑھاپے میں دیندار بننا یوں بھی آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمر اتنی جھک جاتی ہے کہ چلتا پھرتا رکوع تو خود ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اور حکیم اتنا پرہیز بتا دیتا ہے، باپو یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو مت کھانا. اتنا پرہیز بتا دیتا ہے کہ اب روزہ رکھنے میں کیا کمی رہ گئی. تو بڑھاپے میں دین پہ عمل کرنا یوں بھی ایزی ہو جاتا ہے آدمی کا. جن کا یہ خیال تھا کہ مذہب مرنے کے بعد کام آنے والا ہے تو وہ سوچتے ہیں ابھی تو ہٹے کٹے ہیں، ابھی کیا عمل کریں. جب پیر لٹکنے لگیں گے قبر میں. اب دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارا ملک ہندوستان وہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ بوڑھے حاجی حج پہ جاتے ہیں. جب سب کچھ کر لیا، عمر کا آخری پڑاؤ آ گیا، نہ اب اپنے پاس وہ استطاعت ہے، اب جائیں اور بھائی حج بھی کر لیں. جوان بیٹا بھی دیکھیں، حج اس دن واجب ہے جس دن آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ آپ وہاں جا سکیں اور لوٹ کے آ سکیں، یہاں بچوں کو کھانے پینے کی تنگی نہ آئے. اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں استطاعت. اگر یہ استطاعت ایک 20 سال کے جوان کی جیب میں ہے تو اس پہ اس دن حج واجب ہوتا ہے. جب یہ پیسے نہ رہے تو اب حج واجب نہیں ہے، جب واجب تھا تب واجب پہ عمل نہیں کیا، اس وقت غلطی کی. آج ہمارے جوان، ابا کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، باپ کی جیب میں اب پیسے نہیں ہیں، مگر جوان بیٹا سوچتا ہے کہ اب یہ مرنے والے ہیں، اب انہیں حج پہ بھیج دوں اپنے پیسے سے. اب ان پہ واجب نہیں ہے. آج بیٹے کے پیسے سے ہم مستطیع نہیں. اگر ہمارا پیسہ ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اب ہمارا پیسہ نہیں ہے تو یہ بیٹے کے پیسے سے حج کر رہے ہیں، آپ اپنی استطاعت سے نہیں کر رہے. یہ ذرا سا، کیونکہ اب بیٹا سوچ رہا ہے کہ سب کچھ انہوں نے کر لیا، ایک حج بھی کر لیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سے سب سے بوڑھے حاجی جاتے ہیں حج پہ، اور بہت سے بیچارے مر بھی جاتے ہیں وہاں جا کے، اور اسے بھی سعادت مانا جاتا ہے، اگرچہ سعادت ہے. لیکن اعمال دین کا مزہ جو جوانی میں ہے، جو بدن میں طاقت ہو تب ہے، وہ کیف کبھی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں جو چاہیے کہ اب میں تقوی کی بات جو کروں، آخر بیان، تقوی
اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک جوان یہ سوچے کہ 70-80 سال کی عمر میں نہیں. جس دن آپ یہ عہد کر لیں 15 سال کے سن کے بعد, جس دن یہ عہد کر لیں اپنے رب سے, پروردگار میں ہر وہ کام کروں گا جو تو مجھ سے کرانا چاہتا ہے, ہر اس کام سے بچوں گا جو تیری شریعت کے مطابق حرام ہے, یہ عہد کر لو تو متقی ہو جاؤ گے. تقویٰ اگر یہ عہد اگر 70 سال تک بھی حاصل نہ ہو تو بوڑھا تو کہلا سکتا ہے آدمی, متقی نہیں کہلا سکتا. اور اگر یہ جوان کو بھی حاصل ہو جائے تو آخری بات, مجلس کو انشاءاللہ منزل تمام کی طرف لاتا ہوں. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں اس پاور کو, اس حیثیت کو. تقویٰ اس پاور کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. یہ عہد اگر انسان اپنے نفس میں پختہ کر لے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. خوف الہی, تقویٰ یعنی خوف الہی. اللہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے جس کا خوف اس اعتبار سے نہیں, ہم اس کے انصاف سے, اس کی عدالت سے, اس کی کبریائی سے, اس کی عظمت سے ڈرتے ہیں. تقویٰ اس کا نام ہے. ایک انسان اگر باپ بوڑھا بھی ہے اور اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا تو یہ اس ڈر سے نہیں پی رہا کہ مارے گا, مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, لیکن اس کا احترام اگر کسی کی نظر میں ہے باپ کا تو وہ سب جگہ پیتا ہو, باپ کے سامنے نہیں پیتا سگریٹ. یہ عظمت کا احترام. اللہ سے خوف کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ڈراؤنا ہے خدا نہ خواستہ, نہیں, اس کی عظمت کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. تقویٰ اس پاور کا نام ہے, جتنا جتنا مضبوط ہوتی جائے گی اتنا ہی انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا. جتنا اس کو آپ قوی کرتے جائیں گے, جتنا اس کی پاور بڑھاتے جائیں گے, اس خیال کو اپنے نفس میں جتنا مضبوط کر لے جاؤ گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اتنا آپ گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمارے 15 سال کے بچوں کو عہد کر لینا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, سبھی بزرگوں کو. تو تقویٰ اس پاور کا نام ہے. دیکھیں تقویٰ کیا کام کرتا ہے. تقویٰ وہ چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے. گناہوں کا حملہ جب ہوگا تو تقویٰ ہمارے نفس کو گناہ سے بچا سکتا ہے. آج دیکھیں ایک بات کرو, جو ملک ترقی یافتہ ہیں, جو جنگی آلات جن کے پاس زیادہ ہیں, یورپ میں آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں نے ایک ڈیفینس سسٹم بنایا ہے. ان کے پاس ایسے ایسے تباہی کے بم اور میزائل ہیں, ایٹمی بم ایسے ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر ایک ایٹمی بم کسی انسانی غلطی سے بھی پھٹ جائے تو اتنا پاور رکھتا ہے کہ اس زمین کو 6 بار تباہ کر سکتا ہے. امریکہ کے خزانے میں ایسے ایسے بم موجود ہیں. تو یہ انسانوں نے بنائے اپنے لیے, ایٹمی میزائل بھی ہیں, سب ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر کسی پہ اٹیک کریں گے تو وہ بھی پلٹ کے وار کرے گا. میزائل کی ٹیکنالوجی آج سب کے پاس ہے. تو یورپ میں ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے جس کا نام ہے ڈیفینس سسٹم. یہ اپنے یہاں لگاتے ہیں اور اپنے دوست, یعنی دوست کا مطلب امریکہ کی اصطلاح میں غلام ہوتا ہے. یہ ہمارے عرب ملک جو سمجھتے ہیں امریکہ کے دوست ہیں, یہ در حقیقت غلام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو امریکہ کی دوستی کا مطلب ہوتا ہے غلامی. تو وہ جن کو بچانا چاہتا ہے وہاں بھی ڈیفینس سسٹم لگاتا ہے. مجھے اس سسٹم سے غرض نہیں, میں تقوی کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈیفینس سسٹم کا کام یہ ہے کہ جب دوسرا کوئی ملک آپ پہ اٹیک کرے تو اس کے میزائل اپنے نشانے تک نہیں پہنچیں گے, یہ سسٹم ان میزائلوں کو ہوا میں تباہ کر دے گا. اس کی ایک پاور ہے, اس کے اندر ایک سسٹم ہے جو ہر آنے والے میزائل کو اس ملک کی زمین تک نہیں پہنچنے دے گا. اب یہ مثال رکھیے گا ذہن میں. تقویٰ انسان کے نفس کے اندر وہی کام کرتا ہے جو یہ ڈیفینس سسٹم کرتا ہے گناہوں کے حملے کے مقابل میں. جب آپ پہ گناہوں کا اٹیک ہوگا, برائی کا خیال آئے گا, تو یہ تقویٰ آپ کو میں اب جتنا جتنا یہ سوچ طاقتور ہوگی اتنا اتنا گناہوں سے محفوظ رہیں گے. میرا رب مجھے دیکھ رہا, یہ خیال جتنا قوی ہوگا نفس میں اتنا گناہ سے محفوظ. اب آئیے میں آخری بات یہ کہ دیکھیں اب تقویٰ آج کے دور میں کیوں ضروری ہے. میرے بچے خاص طور سے سنیں, تقویٰ کیوں ضروری ہے, پرہیزگاری کیوں ضروری ہے, خوف الہی کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ اب گناہوں کے طریقے بدل چکے ہیں. اب گناہوں کے طریقے بدل گئے ہیں. پہلے زمانے کے لوگوں کو یاد ہوگا, ہم میں سے بعض لوگ بعض گناہوں کو اللہ کے خوف سے نہیں کرتے, بعض گناہوں کو سوسائٹی کے خوف سے نہیں کرتے, بعض گناہوں کو ماں باپ کے ڈر سے نہیں کرتے, بعض گناہوں کو گھر والوں کی عزت کی وجہ سے نہیں کرتے. بعض گناہ وہ ہیں جسے ہم کیوں نہیں کرتے.
اما کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں فیملی کا بچہ ہے اور یہ کام کر رہا ہے، تو یہ ہم اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے نہیں کرتے. لوگ ہمیں برا نہ کہیں اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. ہوتا ہے بعض گناہ ہم ماں باپ کے ڈر سے نہیں کرتے، ماں باپ نظر رکھے ہوئے ہیں کچھ غلطی نہ کرنے، تو بعض گناہ اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں، بعض سوسائٹی. اچھی بات ہے یہ بھی اگر سوسائٹی کی وجہ سے بھی بچ جائے ہم غلطیوں سے. عزت دار گھرانے کے بچے اس لیے بری جگہ پہ نظر نہیں آتے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ بچہ ان کا ہے اور کہاں کھڑا ہے. یہ ہوتا ہے. تو بعض گناہ وہ ہیں جو ہم سماج کے ڈر سے نہیں کرتے. میرے بزرگ جانتے ہیں، اب سے 50 سال پہلے میں اور آج میں بہت فرق ہے. جو بزرگ 60-70 سال کے وہ جانتے ہیں پہلے گناہ طریقہ اور تھا، آج گناہ کا طریقہ کچھ اور ہے. پہلے اگر کسی کو کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا تو اسے غلط علاقوں میں جانا ہوتا تھا، غلط جگہوں پہ جانا ہوتا تھا. فلم دیکھنی ہے تو سنیما ہال کا رخ کرنا ہوتا تھا. سب کچھ پہلے اس طرح تھا کہ آپ غلط جگہ پہ جائیں، غلط علاقوں میں جائیں، غلط جگہوں کا رخ کریں. مگر آج گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب ہم صرف اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہماری انگلیاں کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ ہیں. اب ہمارا گناہ کرنا یا ثواب کرنا صرف انگلیوں کی حرکت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نہیں آج آسان. اب نہ کہیں جانا ہے نہ کہیں رک کرنا ہے. ایک اچھا ورڈ ٹائپ کر کے آپ انٹر کریں تو آپ دنیا کی بہترین چیزیں دیکھ سکتے ہیں. لائیو مکہ مکرمہ، مدینہ، کربلا معلیٰ، زیارت روضہ امام حسین، زیارت مولا عباس، دنیا کی بہترین لائبریریز، بہترین کالجز کی، آپ یونیورسٹیوں کی تمام لائبریریز آن لائن پڑھ سکتے ہیں. سب کچھ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں نہیں. ایک بچہ جو آج اینڈرائڈ ہے، آپ کے پاس طرح طرح کے موبائل ہیں، کی بورڈ پہ آپ کی انگلیاں ہیں، ایک غلط لفظ ٹائپ کر کے آپ دنیا کی ساری برائیاں بھی وہی ڈیسک ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اب گناہ ہماری انگلیوں کی حرکت پہ ہے، اب کہیں جانا نہیں ہے. اب عزیزوں چاہتے تو کوئی برا کہتا، سماج میں کھڑے ہوتے تو برا کہتا، اس لیے رک جاتے تھے. مگر ان انگلیوں کی حرکت کو کون کنٹرول کرے گا؟ نہ یہاں سماج دیکھ رہا ہے، نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہ گھر والے دیکھ رہے ہیں. اب اس گناہ کو کون روکے گا؟ نہ سماج، نہ معاشرہ، نہ ماں باپ. بس اگر ان انگلیوں کو کنٹرول کر سکتی ہے تو وہی طاقت ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میری انگلیوں کی حرکت کو میرا رب دیکھ رہا. اور یہ احساس جس کے نفس میں زندہ ہو جائے تو وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی گناہ سے بچ سکتا ہے. اسی لیے کہا تقویٰ ڈیفنس سسٹم کا نام ہے. اسے جتنا قوی کرو گے اتنا گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے. آج گناہ صرف انگلیوں کی حرکت پہ آپ کی ٹکا ہوا ہے، اور ان انگلیوں کی حرکت کو نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہ محلے والے، نہ سوسائٹی کے لوگ. اسے اگر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو اللہ کا خوف. انشاءاللہ گفتگو آگے کی طرف بڑھے گی. عزادارو، اس عظیم شریعت کو بچانے کے لیے کربلا والوں نے جو قربانیاں دی، اب اس کی عظمت کو سمجھیے. کربلا والوں نے اپنی جانیں اس لیے دی کہ ہمارے پاس یہ دین باقی رہ جائے جو ہماری آخرت کا محافظ ہے، جو ہمارے نفسوں کا محافظ ہے، جو ہمیں برائیوں سے بچانے والا ہے. اور میں نے کل اسی لیے کہا جسے کربلا والوں کی عظمت کا خیال ہوگا اسے احترام شریعت ضرور معلوم ہوگا، اسے دین کا احترام ضرور معلوم ہوگا. چند منٹ مصائب کے اور مجلس تمام ہو جائے گی. عزادارو، ایک عظیم اور دردناک شہادت ہے جو کربلا سے پہلے ہوئی. وہ شہادت ہے مسلم ابن عقیل کی شہادت. مصائب کے چند فکرے کہوں گا، بات تمام ہو جائے گی. 28 سال کا سن، ابو الفضل عباس سے بھی چھوٹے ہیں حضرت مسلم. حسین نے کہا بھیا مسلم ذرا شہر کوفہ جاؤ، دیکھو وہاں کے حالات کیا ہیں. اور ایک خط لکھا کوفے والوں کو، یہ خط حسین کی طرف سے ہے تمہارے لیے، اور یاد رکھنا میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو، اپنے معتمد خاص مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے مسلم کوفے میں آئے تو 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. 18,000 کوفے والوں نے. سید الشہداء امام حسین کا ایک قول ہے، یاد رکھیے. مولا فرماتے ہیں دین پہ باقی رہنا آسان نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لیکن علی السنتہم. لوگوں میں سے زیادہ لوگ دنیا کے غلام ہیں،
زیادہ تر لوگ دنیا کے غلاموں میں والدین لیکن علی السنتہم، زبان جی دین تو ان کی زبان پہ بس لقلقہ زبانی ہے، وہ دین کے ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کا روٹی پانی صحیح چلتا ہے، ما درت معاشہم، جب تک کاروبار سب صحیح چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے تب تک دین کے ساتھ ہے، مذہب بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، سب ٹھیک ٹھاک جب تک روزی روٹی صحیح چل رہی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا قول ہے، میرا نہیں، لیکن ہم مولا فرماتے ہیں لوگ زیادہ تر اس طرح کے وَإِذَا مُحِسُّ فِي الْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُهُمْ، لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے، منزل امتحان آتا ہے تو دین پہ باقی رہنے والے بہت کم رہ جاتے ہیں۔ کوفے کے لوگ ایسے ہی تھے، انہوں نے سب نے حسین کو خط لکھے تھے، بلایا تھا، مسلم آئے تو 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کی تھی، لیکن جب ابن زیاد آ گیا اور اس نے اب منزل امتحان کی آئی، جب تک مسلم آئے تھے امتحان نہیں تھا، امتحان تب شروع ہوا جب ابن زیاد آیا، کہا جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا، اس کا گھر اجاڑ دیا جائے گا۔ اور اب آپ نے سنا ہے کہ شاید یہ خبر لوگوں کے کانوں تک تب پہنچی جب مسلم نماز مغرب پڑھا چکے تھے، 18,000 لوگوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور تاریخ کہتی ہے جب عشاء کا سلام مسلم نے پھیرا اور پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک بھی نمازی نہیں تھے۔ کہاں 18,000، کہاں ایک بھی نہیں۔ یہ ہوتی ہے زبان سے کہنا آسان ہے، امتحان کی منزل میں ثابت رہنا مشکل ہے۔ اکیلا چھوڑ دیا مسلم کو، اس لیے کوفہ غدار اور بے وفا کہلاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے مسلم نے جب پیچھے کی طرف دیکھا تو اب ایک بھی آدمی مسجد میں نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ عقیل کا لال مسجد سے نکلا اور رات کا اندھیرا ہے اور شہر کی گلیوں میں مسلم بھٹک رہے ہیں، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں، کوئی راہ دکھانے والا بھی نہیں، اس لیے مسلم راستے یاد نہیں تھے۔ کیوں یاد نہیں تھے؟ اس لیے کہ جسے احترام سے لایا جاتا ہے اسے راستے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج میں اس امام باڑے تک آنے کا راستہ نہیں جانتا، کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ آپ مجھے احمد آباد سے لے کے آئے، مسجد تک لینے کے لیے ایک شخص کو بھیجتے ہیں، مجھے راستہ یاد نہیں، اس لیے کہ جس کو احترام سے لایا جاتا ہے اسے راستے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک دو نے ریسیو کیا، مسلم کا استقبال 18,000 لوگوں نے کیا تھا، آج ایک بھی نہیں۔ مسلم کو راستے معلوم نہیں تھے مدینے کے۔ رات کا سناٹا ہے، اکیلے مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ کربلا کی تاریخ میں پیاس کا بہت بڑا رول ہے عزیزانو، جہاں کربلا سے متعلق کوئی واقعہ ملے گا وہاں آپ کو پیاس ضرور ملے گی۔ چلتے چلتے مسلم کو اتنی پیاس لگی کہ تھک کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ رونے کے دن ہے آزادارو، گریوں بکا کے دن ہے، آمادہ ہو جائیے گریے کے لیے۔ تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، راستے کی کوئی خبر نہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اپنے دروازے سے باہر نکلی، دونوں طرف دیکھا، اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی۔ اب جو ایک اجنبی کو دروازے پہ بیٹھے دیکھا تو کہا اے اجنبی تو کون ہے؟ اپنے گھر چلا جا، یہ رات کا وقت ہے، کسی کے گھر پہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ تو مسلم نے سر اٹھا کے کہا میں بہت پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دے۔ یہ بی بی گھر کے اندر گئی، کاسہ آب لائی، مسلم کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے پانی پیا، سر پہ آب واپس لوٹا دیا۔ اب یہ بی بی یہ پیالہ رکھنے کے لیے گھر میں گئی، کچھ دیر بعد جب دوبارہ دروازے پہ آئی تو کیا دیکھا؟ یہ اجنبی ابھی بھی دروازے پہ بیٹھا۔ کہا تو نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے پلا دیا۔ میں نے تجھ سے کہا ہے کوفے کے حالات اچھے نہیں، اپنے گھر چلا جا۔ ارے غیرت دار سے اتنا کہنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک بار مسلم نے سر اٹھا کے کہا اے بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا کیوں کہ تو اس شہر میں اجنبی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون؟ کہا تجھے خبر ہے حسین کا ایک سفیر مسلم ابن عقیل کوفے میں آیا تھا؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں، میرے آقا کے سفیر شہزادے مسلم کوفے میں آئے ہوئے، مجھے خبر ہے۔
کہا جس مسلم کا تو نے نام سنا ہے میں وہی مسلم ہوں، میں وہی بے کس اور غریب ہوں۔ ایک بار قدموں پہ گر گئی تو کہا آقا آپ میرے شہزادے، آپ آقا ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز، گھر میں تشریف لائیے۔ لے کے آ گئی مسلم کو۔ روایت کہتی ہے رات بھر مسلم نے مصلی عبادت پہ نمازیں ادا کی۔ وہ نالائق بیٹا رات کے کسی وقت آیا تھکا ہوا، کہا ماں کمرے سے کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو توعہ مومنہ تھی، محب اہل بیت تھی، کہا بیٹا ہمارے گھر میں برکتیں آئی ہیں، عزتیں آئی ہیں، شرف آیا ہے، میرے آقا کے سفیر شہزادے مسلم ابن عقیل آئے ہیں، اس نے یہ سنا، جا کے خبر کر دی ابن زیاد کو۔ تاریخ کہتی ہے نماز صبح کا وقت تھا، جب گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی، آواز مسلم نے سنی، ایک بار بندے کمر باندھا، زرہ پہننا شروع کی، تلوار کو حمائل کیا، توعہ آئی گھبرا کہ آقا کیا ارادہ ہے؟ کہا توعہ تو نہیں سن رہی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، لوگ مجھے قید کرنے آ گئے۔ کہا شہزادے اگر ایسا ہے تو گھر میں بیٹھیے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اکیلے ہیں۔ عزادار و غیرت مسلم ایک بار کہا توعہ میں خاندان بنی ہاشم کا جوان ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی میرے جیتے جی تیرے گھر میں کوئی آ جائے۔ ایک بار میں کہوں گا مسلم آج یہ گوارا نہیں، کوئی توعہ کے گھر میں آ جائے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو خیر میں جل رہے ہیں، اشقیاء اہل حرم کو اسیر کر رہے ہیں۔ غیرت مسلم کا تقاضا، گھر سے باہر نکلے۔ روایت کہتی ہے کوفے کی تنگ گلیوں میں ایسی جنگ کی کہ فوجوں پہ فوجیں بلوائی گئی، لشکر پہ لشکر بلوایا گیا، مگر مسلم پہ قبضہ نہ پا سکے۔ اس کے بعد دھوکے سے گڑھا کھودا گیا۔ جوش شجاعت کا عالم یہ لکھا ہے کہ جس شقی کا بندے کمر پکڑتے تھے اتنی زور سے اچھالتے تھے کہ وہ بالا خانے کی چھت پہ چلا جاتا تھا۔ بنی ہاشم کا شیر جنگ کرتے کرتے پاؤں جب اس گڑھے میں گرے تو مسلم اس گڑھے میں گر گئے۔ اب چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی خنجر، بدن لہو لعان، قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ بدن زخمی تھا مگر ایک زخمی شیر کی طرح قدم رکھے، نہ کہیں پاؤں میں لغزش نہ ارادوں میں لغزش۔ کسی شقی نے کہا اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، ایک بار حق سفارت ادا کیا، وما امیری سوى الحسین، یہ ظالم میرا امیر نہیں ہو سکتا، میرا امیر صرف میرا آقا حسین ہے، اجرکم اللہ۔ کہا مسلم سلام کرو یا نہ کرو، قتل کیے جاؤ گے۔ کہا قتل اگر کرنا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر میری چند وصیتیں ہیں۔ کہا کسی کو بھی وصیت کرو۔ اسی عمر سعد کو وصیت ہے کہ مسلم نے کہا تو میرے نانا کے صحابی کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، میری چند وصیتیں ہیں عمل کرنا۔ کہا اگر امیر اجازت دے گا تو کروں گا۔ کیا وصیتیں ہیں؟ کہا میں اس کوفے میں جب سے آیا ہوں کچھ مقروض ہو گیا ہوں، میری شہادت کے بعد میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ امانت داری کا سبق دے رہا ہے وقت آخر عقیل کا لال، میرا قرض میری زرہ سے ادا کرنا۔ کہا دوسری وصیت، ادادارہ سنو، کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں آیا تھا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ تھے، مجھے نہیں معلوم میرے بچے اب کہاں ہیں، اگر مل جائے تو انہیں مدینے بھیج دینا۔ کہا تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا میں اپنے آقا کو لکھ چکا ہوں کہ آ جائیے، کوفے کے حالات بہتر ہے، کوئی میرے آقا کو خبر کر دے کہ اب کوفے نہ آئے۔ عزادار اور روایت کہتی ہے مسلم کو بالا خانے پہ لے جایا گیا، ظالم قتل کرنا چاہتا تھا، کہا 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ نماز ادا کی، اب اس طرف رخ کیا جدھر سے حسین آ رہے تھے۔ آپ آج سلام پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین کوفے کی طرف آ رہے تھے، عباس پہلو میں تھا۔ ایک بار حسین نے جب کسی کا غائبانہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا اخی، تو عباس نے کہا آقا یہ کس کے سلام کا جواب ہے؟ کہا کوفے میں میرا بھیا مسلم
भैया मुस्लिम आखिरी सलाम। कहा आका मुस्लिम का क्या हाल है? जानते हैं आप जज्बाती रिश्ता था अब्बास का मुस्लिम से। कहा क्या हाल है? कहा मेरे शेर का आखिरी वक्त है। कहा मैं देख रहा, आका मुझे भेजिए मदी कूफा। कहा भैया अब्बास अब वक्त नहीं है। कहा मैं देखना चाहता हूं। हुसैन ने 2 उंगलियों को उठाया, बाला खाने पे वो मंजर नजर आया जहां मुस्लिम के ऊपर तलवार चल रही थी। अब्बास साहब गए, लाश को फेंका गया। कहा मेरे भैया का लाशा फेंका जा रहा है। कहा जरा बाला खाने के नीचे ने क्या देखा? एक बीबी गोद फैला है मेरी। आजा मेरे लाल। अब्बास मेरी मां पहले पहुंच गए। अजरुकुम अल्लाह। 2 सवारों को आते देखा कूफे की तरफ से। कहा बुला के लाया जाए। कौन है? कहा कहां से आ रहे हो? कहा कूफे से। कहा मुझे कूफे के हालात के बारे में बताओ। पास खड़े हुए असहाब को देखा। कहा का यही बता दें या तन्हाई में? कहा नहीं, ये सब मेरे नक्ते जिगर हैं, जो कहना है सबके सामने कहो। कहा आका जब हम कूफे से चले थे तो आपके सफीर का गला काट के लाश को फेंक दिया गया था और कूफे की गलियों में लाशों को घसीटा जा रहा था। आए हुसैन खैमे में बहन, जरा मुस्लिम की यतीमा को लाओ। छोटी सी बच्ची को लाया गया। हुसैन ने सर पे दस्ते शफकत फेरा। खानदाने बनी हाशिम की बच्ची थी। एक बार आका को हैरत से देखा। कहा मौला प्यार तो आप हमेशा करते हैं, मगर आज आपका अंदाज ऐसा है जैसा यतीमों को प्यार किया जाता है। आज ऐसा लग रहा है जैसे यतीमों पे शफकत की जाती है। कहा बेटी आज से मुझे अपना बाबा समझना। मैं कहूंगा काश ये मंजर सकीना ने न देखा हो। अरे जिसका बाबा मरता है उसके सर पे हाथ फेरा जाता है, मगर जब करबला आई अला क़त्ल अल हुसैन, सकीना समझ रही थी कोई हाथ फेरेगा मगर कोई तमाचे लगाता है, कोई गोशवारे छीनता है। सकीना कहती है हाय बाबा, हाय बाबा, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिज्ल मुस्तौदअतीन। मातम